الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت کرم کا ہے معاملہ اور اس کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں یہ ایک الگ بات ہے کہ قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قبولیت کی صرف یہی شکل نہیں ہے کہ جو ہم نے اللہ سے مانگا ہے وہی اللہ ہمیں دے دے۔ سب سے بڑی غلطی انسان کو یہی لگتی ہے کہ دیکھو میں نے جو مانگا وہ مجھے نہیں ملا تو میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ دیکھ لیں کہ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں لیکن ہماری دعا تو قبول نہیں ہوئی، کیونکہ قبولیت کی صرف ایک ہی صورت، ایک ہی شکل ذہن میں ہے
ہم نے جو مانگا وہ مل جائے۔ اس کے علاوہ کچھ ذہن میں نہیں آتا کہ قبولیت کی کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا تو اللہ اس کو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور یا اس کی دعا کو اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور یا دنیا میں جو اس نے مانگا وہ نہیں دیا، اس کے برابر اللہ تعالی اس سے تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو قبولیت کی کئی صورتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں۔ ہم نے یہ مانگا، ہمیں یہ نہیں ملا، لہذا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ویسے بھی بندے کے قلب میں اور دماغ میں اتنی وسعت تو ہوتی نہیں ہے، مختصر سوچ، مختصر سا دماغ۔ بلکہ آپ کو میں یہ عرض کروں کہ یہ سمجھنا کہ سب کچھ میرے دماغ میں ہے، یہ بھی سوچ کی کوتاہی ہے۔ آدمی یہ سمجھے میرے دماغ میں سب کچھ ہے تو یہ غلط ہے۔ اب دعا کے معاملے میں دیکھیں، آدمی یہی سمجھتا ہے قبولیت کی صرف ایک ہی صورت ہے، جو ہم نے مانگا وہ مل گیا تو دعا قبول ہو گئی، ورنہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ہے حنہ۔ ان کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا اشاعے۔ ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت مریم کی جو والدہ تھی حنہ، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت عمران کے ساتھ۔ حضرت عمران کون تھے؟ بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت حنہ ان کے نکاح میں تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں اشائے تھیں۔ حضرت عمران اور حضرت زکریا علیہ السلام آپس میں ہم زلف تھے، نہ اولاد ادھر ہوئی نہ ادھر اولاد ہوئی۔ دونوں بہنوں کو اللہ نے اولاد نہیں دی۔ انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ اولاد کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے، دعا کے بعد اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ حضرت حنہ کا واقعہ یہ کہ ایک پرندے کو دیکھا، وہ اپنے بچے کو، وہ چھوٹے سے چوزے کو چوغا دے رہا تھا۔ پرندہ اپنی چونچ میں غذا لے کر، دانا کوئی اور چیز، وہ اپنے بچے کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ حضرت حنہ نے جب دیکھا کہ پرندہ اپنے بچے سے کتنی محبت کر رہا ہے، یہ اس کے منہ میں دانا ڈال رہا ہے، تو اس ماں اور اس بچے کو دیکھ کر دل میں داعیہ پیدا ہوا، کاش اللہ مجھے بھی اولاد دے دے۔ یہ دل میں داعیہ پیدا ہوا۔ اللہ جل جلالہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لی۔
جب استقرار ہو گیا، پیٹ میں کوئی بچہ آ گیا، نہیں معلوم لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو کہنے لگی انی نذرت، اے میرے پروردگار میں نے نظر مان لی ہے، منت مان لی ہے۔ لاکا، نظر اور منت میں نے صرف آپ کے لیے مانی۔ نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہے، کسی کے لیے نظر و نیاز جائز نہیں سوائے اللہ کے۔ جس طرح عبادت جائز نہیں، اسی طرح نظر و نیاز بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ ما فی بطنی محررہ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جب یہ بچہ پیدا ہوگا میں اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں کرواؤں گی، اس بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی۔ یہ قرآن کا بیان ہے، 3 پارے میں ہے۔ فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں الفاظ سننے والا ہے اور دل کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، ذہن میں یہ بات گردش کرتی رہی کہ پیدا لڑکا ہوگا۔ اس وقت بیت المقدس کی خدمت کے لیے لوگ لڑکوں کو وقف کرتے تھے، نہ کہ بچیوں کو۔ حضرت حنہ کو معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ فلما وضعتها، جب جنا تو لڑکی پیدا ہوئی۔ قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی اے پروردگار میں نے تو لڑکی جنی ہے، اب مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیسے وقف کروں۔ یہ تو اس طریقے سے خدمت نہیں کر سکے گی جس طریقے سے لڑکے خدمت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کہ جذبہ کیسا تھا، مسجد کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر رہی ہیں۔ یہ سعادت ہے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اب لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ، یہ تو اب اس طریقے سے خدمت نہیں کر سکے گی۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے۔ قاریوں کی ایک قرات یہاں اور ہے، وہ بھی متواتر ہے، واللہ اعلم بما وضعت، ایک ہے وضعت ایک ہے وضعت۔ وضعت امام حفص کی قرات ہم پڑھتے ہیں، فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وضعتی ہو تو مانا ہے تو مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے لڑکی جنی ہے، سن لے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو تو نے جنا ہے۔ جو کچھ تیرے ہاں پیدا ہوا ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ لیکن کیسا جواب دیا؟ اپنی حسرت ختم کر دو، تمہارے ذہن میں تھا لڑکا پیدا ہوگا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو لڑکا تمہارے دل و دماغ میں گردش کر رہا تھا، لڑکا ہوگا، ایسا ہوگا، ہاں جی وہ میں اس کو آزاد کروں گی،
فرمایا تیرے ذہن میں، تیرے دماغ میں جو لڑکا تھا وہ کبھی بھی اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. جو بابرکت لڑکی میں نے تجھے عطا کی ہے، اس لڑکی کا وہ مقابلہ نہ کر سکتا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. تو اولاد کیسے نصیب ہوئی؟ ہاں جی حضرات، آپ نے واقعہ سے کیا سمجھا ہے؟ اولاد کیسے نصیب ہوئی؟ ہو سکتا ہے کسی بڑے اتنے موٹے تعویذ سے پیدا ہوئی ہو. ہاں جی، موٹے موٹے تعویذ، دھونیاں، بٹھے جلائے ہوئے ہیں. الامان والحفیظ. جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے، اور اگر آرزویں، آپ کی تمنائیں اگر رب نے چاہا تو پوری ہوں گی. دنیا کی کوئی طاقت پوری نہیں کر سکتی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. دیکھو دعا سے کام بن گیا. حضرت حنہ کا دعا سے کام بن گیا. پھر جب یہ بچی پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد فرمایا کہ دوسرے بچے جو سال میں بڑھتے تھے، حضرت مریم دنوں میں بڑھ رہی تھی. بیت المقدس کے قریب ہی بالا خانہ تیار کیا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی پرورش میں لیا کہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، لہذا اس بچی کو میں پالوں گا. کھانا لاتے، جب بھی آتے تو کیا دیکھتے؟ حضرت مریم کا وہ کمرہ جس میں وہ عبادت کرتی تھی، اپنے رب کو یاد کرتی تھی. کھانا لاتے، دوسری ضروریات کی چیزیں لاتے تو کیا دیکھتے کہ اسواق میں، بازار میں، بلدان میں، شہروں میں، علاقوں میں کہیں بھی انگور کا موسم نہیں ہے، حضرت مریم کے پاس انگور موجود ہیں. بے موسم پھل موجود ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی. کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے. اپنے رب سے پہلے دعا کی. دعا کے الفاظ کیا تھے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے میرے پروردگار. حضرت زکریا کیا کر رہے ہیں جی؟ بولیں جی. دعا مانگ رہے ہیں. ہاں جی، دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما. دعا مانگ رہے ہیں. رب ہب لی، پیغمبر ہو کر اللہ سے دعا کر رہا ہے. پیغمبروں کا راستہ اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. رب ہب لی، اے میرے پروردگار عطا فرما مجھے، من لدنک، اپنے پاس سے، کیونکہ اولاد کے خزانے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاکیزہ نیک اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. یہ پیغمبر کی دعا ہے. ادھر سے دعا کر کے ادھر نماز میں متوجہ ہو گئے. اب نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر. ادھر دعا کرنے کے بعد نماز میں شروع ہوئے. پھر کیا ہوا؟ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب. ابھی وہ عبادت کی جگہ میں نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتے آ گئے. کیا کہنے لگے؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو بشارت دے رہے ہیں، اللہ آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمہ. نام بھی اللہ نے تجویز کر دیا ہے کہ اس لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا. علماء نے کہا ہے کہ اللہ نے نام رکھا، اس نام میں اشارہ ہے اس بات کی طرف
کہ وہ لڑکا پیدا ہونے کے بعد فوراً مر نہیں جائے گا بلکہ زندہ رہے گا۔ یہ دو واقعات اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ کام دعا سے بنتے ہیں۔ بندے کا کام ہے مانگنا، اپنے رب سے مانگے۔ آج مشینی دور میں ہم نے ہر چیز کے لیے ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اب ٹائم ہوا، حتیٰ کہ بعض حضرات تو جمعہ کے خطبہ کو وہ جمعہ سے الگ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خطبہ ہو جائے پھر ہم پہنچیں گے۔ بعض لوگ خطبے کو جمعے سے علیحدہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ یہ خطبہ جمعہ واجبات میں سے ہے۔ اگر کوئی امام بغیر خطبے کے نماز جمعہ پڑھائے وہ جمعہ نہیں ہوگا۔ یہ جمعہ کے واجبات میں سے ہے۔ واجب چھوڑ کر اب امام نے خطبہ ختم کر لیا ہوگا، اب ہم جاتے ہیں۔ تو جب ایک واجب کو چھوڑ دیا تو دعا تو واجبات میں سے نہیں ہے، دعا تو فضائل میں سے ہے۔ اس کو تو لوگوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا، دعا کو مانگنا ختم کر دیا لوگوں نے۔ بصرہ کا واقعہ ہے، فرمایا دخلت اذن رجل من اہل البصرہ حسات۔ عربی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، اس کے کان میں کنکری داخل ہو گئی، پتھر کی کنکری۔ وہ یہاں داخل ہوئی تو ابھی اس نے یوں کیا تو وہ اور اندر داخل ہو گئی، اندر چلی گئی۔ اس وقت کے جتنے اطباء تھے، جتنے معالج تھے، حکیم تھے، انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق علاج کیا، تھک گئے۔ انہوں نے کہا یہ کنکری ہم سے نہیں نکلتی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، سید التابعین، ان کے پاس بیٹھنے والے جو بزرگان دین تھے، ان میں سے ایک اس وقت زندہ تھے۔ ان کے پاس گیا، دعا فرمائے۔ انہوں نے علا بن الحضرمی کی دعا جو مشہور و معروف تھی، 4 اس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، وہ پڑھے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس کی کنکری کو نکال دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ نام ہے، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم۔ یہ 4 اللہ کے نام پڑھ کر اللہ کو پکارا، اے سب سے بلند ذات، اے سب سے عظمت والے، یا عظیم، یا حلیم، اے بردبار، یا علیم، اے جاننے والے، اس کی تکلیف کو ختم کر دے، اس کے کان سے کنکری کو نکال دے۔ کوئی ہاتھ نہیں لگایا، صرف دعا کی، دعا کرنے سے کنکری باہر آ گئی۔ وہ کام جو حکیم نہیں کر سکتے، سرجن نہیں کر سکتے، ڈاکٹر حضرات نہیں کر سکتے، کچھ بھی کسی سے نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی دعا کر سکتی ہے۔ آپ مانگے تو صحیح۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ میں سنایا کرتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے تو ایک بات کی فکر ہے، مجھے دعا کرنے کی توفیق مل جائے، مجھے اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو، میں اس کی فکر نہیں کرتا۔ کیوں؟ لوگوں نے پوچھا تو حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ نے جب وعدہ کیا ہے ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، تو بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام ہے دعا کرنا، باقی اس کا آگے وعدہ، اور اللہ کبھی اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا، اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، تم دعا کرو
تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم۔ ایک دیہات کا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تو بتائیں ہمارا رب نزدیک ہے یا دور ہے؟ اگر وہ ہو نزدیک ہم آہستہ آہستہ دعا کریں، اگر دور ہو کسی بلند پہاڑ پہ چڑھ کے زور سے آواز لگائیں تاکہ اپنے رب کو ہم اپنی دعا تو سنوائیں۔ دیہات کا رہنے والا صحابی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، میرا بندہ میرے بارے میں سوال کر رہا ہے، مجھے اس کا سوال کرنا بڑا پسند آیا، لہذا دوسرے پارے کی آیت اللہ نے نازل فرما دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں کہ رب نزدیک ہے یا دور ہے، فَإِنِّي قَرِيب، تو میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تو بالکل نزدیک ہوں۔ اللہ تو کتنا نزدیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی قرآن میں دے دیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شاہ رگ سے بھی انسان کے زیادہ قریب ہیں۔ انسان کی رگ جان شاہ رگ دور ہو سکتی ہے لیکن ہم قریب ہیں۔ ایک شریح نام کے بزرگ گزرے ہیں، میں ان کی دعا پر آپ حضرات کو اپنی یہ گفتگو سنانا ختم کرتا ہوں۔ مجھے ان کی دعا بڑی اچھی لگی ہے۔ کیا ارشاد فرمانے لگے؟ کسی نے سنا ہے دو جملے ان کی دعا کے، کہتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، سمجھ گئے ہوں گے آپ، اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں؟ جنت۔ آگے سنیں آگے کیا فرمایا، اللہم انی اسألک الجنۃ بلا عمل عملتہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، صرف دعا کر کے مانگ رہا ہوں، کوئی میں نے ایسا عمل نہیں کیا کہ اس عمل کا واسطہ دے کر میں تجھ سے جنت مانگوں، میرا کوئی عمل نہیں ہے، عمل کی برکت سے میں نہیں کہتا مجھے جنت دے دے، بس مانگنے پہ جنت دے دے۔ آپ حضرات کو مزہ نہیں آیا میرا خیال؟ ہاں جی، کیا میں نے نماز پڑھی تو مجھے جنت دے دے، میں نے عمرہ کیا تو مجھے جنت دے دے، میں نے حج کیا، میں اس کا مطلب ہے ہمارے اعمال اس قابل ہیں۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے اللہ صرف مانگنے پہ دے دے، فقیر بن کے آیا ہوں صرف مانگنے پہ دے دے۔ کوئی فقیر کا کیا حق ہے؟ آپ کے مال پہ، آپ کے پیسوں پہ، آپ کے آٹے پہ، آپ کی چینی پر، آپ کی روٹی پر، آپ کے سالن پر، آپ کے کپڑوں پر فقیر کا کوئی حق ہے؟ نہیں ہے۔ وہ کہتے صرف مانگنے پہ دے دو۔ میں نے جب یہ دعا پڑھی میرا دل کانپ گیا، میں نے کہا واقعتاً اللہ والوں کی دعا ہے۔ اگلا جملہ فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، بلا عمل ترکتہ بلا ذنب ترکتہ، اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں فلاں گناہ کرتا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا اس کے بدلے تو مجھے جہنم سے بچا لے، نہ گناہ چھوڑنے پر میں جہنم نہیں مانگتا، جہنم سے پناہ نہیں مانگتا، صرف مجھے جہنم سے پناہ دے دے، مانگنے پہ پناہ دے دے۔ کوئی نیک اعمال کا انبار لے کر آیا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کے بدلے جنت دے دے، ایسا نہیں، صرف دعا کی وجہ سے دے دے۔ تو دعا بہت کچھ کر جاتی ہے میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا آپ کو مزید دعا کے بارے میں ہم بیان کریں گے، لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور علماء سب متفق ہیں، فرمایا اگر کوئی سحری کے وقت اٹھ کر دعا کرے، تہجد کے وقت، اس کا اٹھنا، اس کا یہ کہنا اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نماز تہجد پڑھنے اور اس وقت دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔